آج ہم بات کرتے ہیں ان بیٹیوں اور بہنوں سے متعلق کہ جن کو خریدا اور بیچ دیا جاتا ہے. اس میں ان کو بھی اور ان کے والدین کو اس معاملے کا پتہ تک نہیں چلتا. اس طرح کیوں ہوتا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ مدیحہ نثار صاحبہ موجود ہیں. آپ صوبائی اسمبلی یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی کی رکن ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹیاں آپ پہ بوجھ بالکل نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے ان کو کسی کو بھی دے دیں. ایٹ لیسٹ یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کی بیٹی کے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے, اور جہاں آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ کس قسم کے لوگ ہیں, وہ کس قسم کی فیملی ہے, وہ واقعی شادی کر کے لے کے جا رہے ہیں یا وہ شادی کی آڑ میں کوئی اور گھنونا سٹیپ لینے جا رہے ہیں. تو کائنڈلی اس پہ میں چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کو بہت زیادہ اویئر ہونا ہوگا اور ویجیلنٹ ہونا ہوگا. جی, کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس بات کی تحقیق کر لیں کہ لوگ کیسے ہیں. اور اس قسم کے واقعات کتنے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے کون سے صوبے میں یا شہر میں زیادہ ہوئے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا اس طرح ہے نہیں. جو ہم نے اپنے بہاف پہ کچھ نہ کچھ کیا ہے اور تھوڑا کارپوریٹ سیکٹر سے ہم نے ہیلپ لیا اور جو ڈیٹا لیا ہے تو اس میں ڈفرینٹ ایریاز ہیں, اسپیشلی جو ہماری ناردرن ڈسٹرکس ہیں. ادھر یہ ہے کہ ادھر کے پی میں تو خوبصورتی سب سے مطلب یہاں مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. تو وہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ ٹریفک ہوتی ہے. اور ایک اور المیہ جو کے پی کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ غربت بھی زیادہ ہے. اچھا, اسپیشلی یہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں تو خوبصورتی اور غربت جب دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ ٹریفکنگ کا اور اسمگلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے آگے جاتا ہے. اچھا, تو قانون سازی کب تک متوقع ہے؟ کوکس کے اندر 13 ورکنگ کمیٹیز کام کر رہی ہیں جو 13 مختلف لاز پہ کام کر رہی ہیں. اور اس میں سے 2 لاز ایسے ہیں جن کے اوپر میں کام کر رہی ہوں. ایک ہندو میرج ایکٹ ہے جو کہ 2017 میں پاس ہو چکا ہے, لیکن اس کے رولز آف بزنس ابھی نہیں بنے. تو میں اس پہ کام کر رہی ہوں, اس لیے بیڑا میں نے اٹھایا ہے. تھوڑا سینسٹیو ایشو ہے لیکن کسی نے تو اس چیز کے لیے آگے آنا ہے. تو میں نے سوچا کہ مائنورٹیز کی جو ایشوز ہیں ان کو ہمارے روی کمار صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کے میں اس پہ کام کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ویمن اینڈ چائلڈ ٹریفکنگ ایک اور ایریا ہے جو کہ بہت میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک اور سینسٹیو ایشو ہے ہماری کے پی کا ایک المیہ ہے کہ یہاں پہ لڑکیاں اور بچے ٹریفک ہوتے آئے ہیں اور ہو رہے ہیں, اور ایسی چیزوں کی آڑ میں کہ جس میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹریفک ہو رہے ہیں, جس میں بچپن کی شادی ہوگی. ویمن ٹریفکنگ کو میں اگر عام آدمی کی زبان میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اسمگل ہونا خواتین کا یا بچوں کا, یا تو اس کی بہت مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں, جس میں بانڈڈ لیبر بھی ہو سکتا ہے, اس کی آڑ میں بھی لڑکیاں اسمگل ہوتی ہیں یا بچے اسمگل ہوتے ہیں. چائلڈ لیبر بھی ہے اس میں کمرشل سیکس وغیرہ یہ چیزیں بھی, پروسٹیٹیوشنس کے لیے بھی لڑکیاں اسمگل ہوتی ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہم اسمگل ہو رہے ہیں, اور تھانوں میں بیٹھی بھی پولیس کو بھی نہیں پتہ کہ ان کی رپورٹنگ کیسے کرنی ہے, اس کا ڈیٹا نہیں ہے اس پہ. تو کیسے اسمگل ہو جاتی ہیں پھر جب ان کو خود پتہ نہیں چلتا؟ دیکھیں, شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کہ کس سے شادی ہوئی, کون تھا, پھر وہ آگے جو ہے وہ یوز ہوتی رہتی ہیں. تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بانڈڈ لیبر کے اس میں بھی کہ مشقت یا مزدوری کے لیے ان کو لے جایا جاتا ہے, اور وہ پھر وہ ایک اسمگلنگ ہی ہوتی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ ان سے ان کی استطاعت سے زیادہ کام لینا یا پھر ان کو آگے مختلف غیر اخلاقی کاموں کے لیے ان کو یوز کرنا. اچھا, تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں, اس میں بہت سے ایریاز بھی ہیں. مطلب یہ ایک چھوٹا صرف ٹریفکنگ آپ کو ایک اسمگلنگ کا نام نظر آتا ہے, لیکن اس میں بہت سی چیزیں, اس میں کم عمری کی شادی بھی, بانڈڈ لیبر بھی, اس میں پروسٹیٹیوشن بھی, اس میں مطلب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اچھا, تو اس کے لیے کیا اقدامات آپ کرنے جا رہے ہیں ویمن کوکس؟ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے جو کہ وفاقی سطح پہ ہمارا ایک ایکٹ موجود ہے ٹریفکنگ ان پرسنس کا, لیکن اس میں یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم صوبے اس میں خود مختار ہیں کہ وہ اپنے لیے قانون سازی کر سکیں. اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں
جی اس میں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کے لیے اس کے رولز آف بزنس بنا دیں بجائے اس کے کہ ہم اس کا دوبارہ قانون بنائیں. ٹھیک ہے کیونکہ یہ آلریڈی ایک موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کے اوپر ہماری کنسلٹیشنز جو ہے وہ شروع ہیں اور ابھی بہت انیشیل سٹیج پہ ہیں, میں ٹو بی ویری آنیسٹ, لیکن ہم اس پہ اس معاملے میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے یا وہ بھی اس میں ہم ان کو بھی الزام دے سکتے ہیں؟ بالکل, میں کہتی ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے کہ وہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. جب ایک آدمی یا پیرنٹس جو ہیں وہ مجبور ہوں گے, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا, غریب ہوں گے, تو وہ اپنے بچوں کو محنت مزدوری کے لیے بھیجیں گے. پھر کم عمر بچے ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا ہم سے کام کروایا جا رہا ہے یا ہمیں کہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. جیسے یہ بھٹوں وغیرہ پہ اسپیشلی جو بچے ہوتے ہیں, یہ بچے ہو گئے, اس طرح اور بھی جو گھروں میں کام کرتے ہیں وہ بچے اور خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. اور صرف بچے اور خواتین نہیں, مرد بھی کہیں نہ کہیں اس کا شکار, ٹریفکنگ کا شکار. اچھا, ہم اگر لوگوں کی آگاہی کے لیے بتائیں, قانون سازی تو آپ کر رہے ہیں, کرنے جا رہے ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے, تو لوگوں کی آگاہی کے لیے بتائیں کہ ہم کیا ایسے اقدامات کریں, اور کس باتوں پہ سوچیں کہ ہم اس کا شکار نہ ہوں, یعنی کیا احتیاط کریں, کیا توجہ کریں, خیال کریں؟ دیکھیے, اس میں تو آپ کو میرے خیال میں سینسٹائز بھی کرنا ہے, صرف قانون بنانا ہی نہیں ہے. جی, آپ نے عام عوام کو, عام لوگوں کو اویئر بھی کرنا ہے کہ انہوں نے انسانی جو ہمارے حقوق ہیں ان کی پاسداری کیسے کرنی ہے. اس میں والدین کے بھی حقوق ہیں, اس میں بچوں کے بھی حقوق ہیں. یہ تو بہت بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اسلام نے ہمیں بتائی ہیں. لیکن یہ جو قوانین بنتے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی لوگوں کو, عام عوام کو سینسٹائز کرنا, جیسے ڈومیسٹک وائلنس کا ہو گیا, باقی بھی ہوم بیسڈ ورکرز کا ہو گیا, اور اس طرح کے اور بھی ڈفرینٹ. اور یعنی پیرنٹس جو ہیں وہ جب بچیوں کی شادی کرنا کا پلان کرتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں, تو انویسٹیگیشن ضرور کر لیں آپ کے خیال میں, تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں. بالکل, کنسلٹیشنس ہیں, یہ بہت انیشیل سٹیج میں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم نہ کر پائے تو ہم اپنے آنے والوں کے لیے ایک ماڈل, ایک کچھ لائے عمل چھوڑ جائیں گے کہ وہ اس کو لے کے آگے. اچھا, کچھ صرف نام بتا دیں کہ کون سے قوانین جو ہیں کے پی گورنمنٹ نے بنا لی ہیں خواتین سے ریلیٹڈ. اس میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس بل ہو گیا, ہوم بیسڈ ورکر بل ہو گیا, ڈومیسٹک وائلنس بل ہو گیا, اور اس کے علاوہ جو پچھلے ٹینیور میں کسٹم آف غگ ایکٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن ابھی جو 13 ہماری ورکنگ کمیٹیز ہیں, 13 ڈفرینٹ بلز ہیں جس پہ انٹیکٹ ہیں کمیٹیز اور کام کر رہی ہیں. اس میں آنر کلنگ ہے, اس میں ڈے کیئرز اینڈ ریسٹ رومس کے حوالے سے لا موجود ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ ہے, میل پریکٹسز آف استھیٹک میڈیسنس ہے. اس میں بہت سی ایسی بھی چیزیں جو انوویٹیو ہیں, جو ہماری یہ والی گورنمنٹ اور یہ والی کاکس نئی پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مدیحہ, تھینک یو.